جب عمر سعد نے دیکھا کہ وہ اور اس کی فوج امام اور ان کے چند ساتھیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو اس نے کچھ سپاہیوں کو حکم دیا کہ خیام حسینی کو دائیں اور بائیں جانب سے اکھاڑ دیں تاکہ وہ امام کے جانثاروں کا محاصرہ کر کے انہیں تہہ تیغ کر دیں۔ مگر کیا کہنے یاران باوفائے امام مظلوم کا کہ وہ اپنی حکمت عملی کے تحت 3 اور 4 کا گروہ تشکیل دے کر خیمے اکھاڑنے والوں کو تیروں اور تلواروں کا نشانہ بنا کر واصل جہنم کرنے اور ان کے گھوڑوں کو موت سے گھاٹ اتارنے لگے۔ اب اس ظالم کا یہ حربہ بھی ناکام ہو گیا تو اس نے حکم دیا کہ خیموں کو آگ لگا دو۔ خبیث باطن اور کمینہ فطرت شمر ملعون تو اس طرح کے حکم کے انتظار میں ہی تھا۔ اس نے فوراً اپنے ماتحت سپاہیوں کو آگ لگانے کا حکم دے دیا اور خود بھی امام علیہ السلام کے خیمے کے نزدیک جا کر نیزے کے ساتھ آپ کے خیمے کی طرف اشارہ کر کے اور چلا کر کہا، آگ لے آؤ تاکہ میں خیمے کے اندر موجود لوگوں سمیت اسے جلا دوں۔ یقیناً اس نے فاطمہ زہرا کے گھر کو آگ لگانے والوں سے الہام لیا ہوگا کہ کل ہمارے بزرگوں نے رسول کی بیٹی کے گھر کو آگ لگائی تھی، آج ہم اس کے بیٹے کے گھر کو جلا رہے ہیں۔ جس طرح فاطمہ زہرا کے گھر میں معصوم بچوں اور پردہ داروں میں کوہرام برپا تھا، اسی طرح آج کربلا کے میدان میں اولاد زہرا کے خیموں میں عورتوں اور بچوں میں کوہرام برپا ہو گیا۔ اہل حرم منہ پیٹتے ہوئے خیمے سے باہر آ گئے۔ امام بلند آواز کے ساتھ شمر سے مخاطب ہوئے، او ذی الجوشن کے بیٹے، تم میرے خیمے کو میرے اہل بیت کے ساتھ جلانا چاہتے ہو، خدا تمہیں اپنے عذاب کی آگ کے ساتھ جلائے۔ اس موقع پر حمید بن مسلم بھی موجود تھا۔ اس نے شمر سے کہا، خدا کی پناہ، خیموں کو آگ کے ساتھ جلانا قطعاً روا نہیں ہے۔ اس طرح سے تم ان معصوم بچوں اور لاوارث مستورات کو آگ میں جلا کر اپنے ہی ہاتھوں سے جہنم کا ابدی عذاب خرید رہے ہو۔ خدا کی قسم، ان کے مردوں کے قتل سے تمہارا امیر تم سے راضی ہو جائے گا۔ معصوم بچوں اور لاوارث عورتوں کے قتل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ شمر نے اس سے پوچھا، تم کون ہو؟ مگر حمید نے اپنی جان کے خوف سے اپنا تعارف نہ کرایا تاکہ اس کی بدنیتی اور شرارتوں سے محفوظ رہے۔ شبس بن ربیع نے شمر ملعون سے کہا، میں تجھے اس حد تک قسی القلب اور سنگ دل نہیں سمجھتا تھا اور نہ ہی اس سے بڑھ کر بدترین کردار اب تک دیکھا تھا۔ اب تم عورتوں اور بچوں کے ساتھ مقابلے پر اتر آئے ہو اور انہیں ڈرا رہے ہو۔ یہ سن کر وہ ملعون واپس آ گیا۔ ہمارے ناظرین کو یاد ہوگا کہ ہم نے اثناء گفتگو بیان کیا تھا کہ امام عالی مقام کے دوران سفر ایک شخص آپ سے آ ملا تھا۔ اس نے کہا تھا، آپ کے ساتھ اس وقت تک رہوں گا جب تک آپ کے دوستوں کی قابل ذکر تعداد ہوگی۔ جب دیکھوں گا کہ آپ اکیلے رہ گئے ہیں تو آپ کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ وہ شخص ضحاک بن عبداللہ تھا، قبیلہ ہمدان سے اس کا تعلق تھا۔ جب امام عالی مقام کے اصحاب شہید ہو چکے تو وہ آپ کے پاس آیا اور کہا، دوران سفر میں آپ کے ساتھ ہو لیا تھا اور کہا تھا، جب آپ کے اصحاب وفادار شہید نہیں ہو جائیں گے میں آپ کا دفاع کرتا رہوں گا۔ اب جبکہ وہ جام شہادت نوش کر چکے ہیں اور آپ اکیلے رہ گئے ہیں، اب میں اپنے اندر آپ کی دفاع کی طاقت نہیں دیکھ پا رہا۔ آپ مجھے اجازت دے دیں کہ جہاں سے آیا تھا وہیں کو پلٹ جاؤں۔ صابر امام نے اسے اجازت دے دی۔ اس نے فرار کو فرار پر ترجیح دی۔ عمر سعد کے جاسوسوں نے اسے راستے ہی میں پکڑ لیا۔ جب اسے پہچان لیا تو اسے چھوڑ دیا اور وہ بھی سرزمین کربلا کو چھوڑ کر دور نکل گیا۔ اس طرح وہ بدنصیب بہشت کے دروازے پر پہنچ کر جہنم رسید ہوا۔ اور یہ ہے روز عاشوراء کی ایک عبرتناک صورتحال۔ بہرحال جو جانثار اصحاب باقی رہ گئے تھے وہ بھی یکے بعد دیگرے اپنے مولائے مظلوم سے اجازت لے کر اور شرف شہادت حاصل کر کے راہی خلد بری ہوئے۔ اب سوائے امام کے اہل بیت خاص کے حریم میں امامت کے دفاع کے لیے کوئی باقی نہ رہا۔ تو ارشاد مفید کے مطابق اہل بیت اطہار کے افراد کی بارے آ گئی۔ کتنے افراد تھے؟
کون پہلے گیا اور کون بعد میں، اس بارے میں مورخین کے نظریات مختلف ہیں۔ ان میں سے بعض کی طرف ہم اشارہ کرتے ہیں، جس طرح کی کتاب حیات الامام حسین علیہ السلام میں ہے۔ پہلا قول کل 13 افراد تھے، اسے مسعودی نے مروج الذہب میں نقل کیا ہے۔ دوسرا قول کل 14 افراد تھے، اسے خوارزمی نے ذکر کیا ہے۔ تیسرا قول کل 15 افراد تھے، یہ تعداد ابن نوفل نے اپنے مرثیہ میں ذکر کی ہے۔ چوتھا قول کل 16 افراد تھے، جیسا کہ حسن بصری کہتے ہیں حسین بن علی کے ساتھ 16 افراد ایسے تھے جن کی نظیر روئے زمین پر نہیں ملتی۔ اور پانچواں قول کل 17 افراد تھے اور یہ تعداد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا، کربلا میں بہنے والا وہ خون ناحق ہے جس کا قصاص خود خدا لے گا، کیونکہ حسین کے ساتھ ان کے اہل بیت میں سے 17 افراد نے جام شہادت نوش فرمایا۔ اسی طرح حضرت محمد بن حنفیہ سے بھی منقول ہے کہ آپ کے ساتھ 17 بنی ہاشم شہید ہوئے، جو علی ابن ابی طالب کی والدہ گرامی حضرت فاطمہ بنت اسد کی اولاد سے تھے۔ زیارت ناحیہ میں بھی 17 شہداء اہل بیت کا ذکر ہے، اور شیخ مفید علیہ الرحمہ نے بھی یہی تعداد بتائی ہے اور یہی تعداد مناسب معلوم ہوتی ہے۔ مذکورہ اقوال کو پیش نظر رکھتے ہوئے پانچواں قول بھی زیادہ ترین قیاس معلوم ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہم ابھی بتا چکے ہیں، ان میں سے بعض شہداء کے اسماء گرامی اس طرح ہیں: خاندان عقیل بن ابی طالب سے عبداللہ بن مسلم بن عقیل، محمد بن مسلم بن عقیل، جعفر بن عقیل، عبد الرحمن بن عقیل، عبداللہ بن عقیل، محمد بن ابی سعید بن عقیل، کل 6 افراد۔ خاندان جعفر بن ابی طالب سے عون بن عبداللہ بن جعفر، محمد بن عبداللہ بن جعفر، عبید اللہ بن عبداللہ بن جعفر، قاسم بن محمد بن جعفر بن ابی طالب، کل 4 افراد۔ اولاد امام حسن علیہ السلام سے قاسم ابن الحسن، ابو بکر ابن الحسن، عبداللہ ابن الحسن، کل 3 افراد۔ حسن ابن الحسن حسن مثنیٰ، البتہ جہاد کرتے ہوئے شدید زخمی ہو کر گرے، دشمن نے سمجھا کہ شاید شہید ہو گئے ہیں، مگر بعد میں ان کے مادری رشتہ داروں نے شہداء کے لاشوں میں سے اٹھائے اور اپنے ساتھ کوفہ لے گئے۔ علاج معالجہ کے بعد جب تندرست ہو گئے تو مدینہ تشریف لے گئے، اسی لیے بعض محرخین انہیں شہداء میں شمار نہیں کرتے۔ اولاد امیر المومنین ابو الفضل العباس بن امیر المومنین فرزند ام البنین، عبداللہ بن علی فرزند ام البنین، عثمان بن علی فرزند ام البنین، جعفر بن علی فرزند ام البنین، ابو بکر بن علی، محمد بن علی عباس اصغر بروایت شب عاشور شہید ہو گئے، محمد بن عباس بن علی، کل 8 افراد۔ اور اولاد حسین ابن علی سے علی اکبر، علی اصغر، کل 2 افراد۔ جب امام علی مقام کے تمام یار و انصار اور افراد اہل بیت اطہار علیہم السلام اپنے امام کے آگے اپنی جانوں کا نذرانہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر چکے تو اب زہرا کا لال بے یار و مددگار رہ گیا، نہ کوئی حامی نہ کوئی ناصر۔ کیا مقدرات عصمت ہیں یا معصوم اور کم سن بچے سید سجاد ہیں تو بستر بیماری پرورشی کی حالت میں پڑے ہوئے ہیں، اگر میدان کی طرف نگاہ کرتے ہیں تو اصحاب و احباب کے خون میں غلطاں لاشیں ہیں، اور پھر دشمن کا طبی دل لشکر ہے، ادھر خیام میں مقدرات عصمت بے-تاب ہیں۔ امام مظلوم سے یہ حالت دیکھی نہ گئی، دشمن کے لشکر کے سامنے کھڑے ہو کر ان الفاظ میں آواز استغاثہ بلند کی: ہے کوئی جو ہماری مدد کرے، ہے کوئی جو حرم رسول خدا کا دفاع کرے، آیا تمہارے درمیان کوئی خدا پرست ہے جو ہمارے اوپر ظلم کرنے سے خدا سے ڈرے، آیا کوئی ہے جو ہماری فریاد رسی پر خدا سے امید رکھتا ہو، کیا کوئی ہے جو ہماری مدد کرے اور خدا کے اجر و ثواب کا امیدوار ہو۔ امام مظلوم کے اس استغاثے کی آواز سن کر خیام میں کوہرام برپا ہو گیا، اور جب امام زین العابدین نے اپنے بے یار و مددگار باپ کے استغاثہ کی آواز سنی
تو بیماری کی وجہ سے کمزوری کے باوجود خیمے سے باہر آ گئے اور اس قدر کمزور ہو چکے تھے کہ تلوار بھی نہیں اٹھا سکتے تھے۔ اس کے باوجود آپ میدان جنگ کی طرف چل دیے۔ آپ کی پھوپھی جناب ام کلثوم آپ کو سدائے دے رہی تھی، اے میرے بیٹے قیام میں آ جاؤ۔ امام نے فرمایا، پھوپھی اماں آپ مجھے اجازت دیں تاکہ میں فرزند رسول کا دفاع کروں۔ ادھر میدان جنگ سے امام مظلوم نے جب ام کلثوم سے فرمایا، پیاری بہن انہیں میدان میں نہ آنے دو ورنہ زمین آل محمد کی نسل سے خالی ہو جائے گی۔ اس کے باوجود فوج اشکیا نے امام کے استغاثے کا کوئی اثر نہ لیا، اسی لیے امام مظلوم اپنے باوفا ساتھیوں کے سامنے لاشوں کے سامنے آ کر کہنے لگے، اے حبیب ابن بظاہر، اے زہیر بن کعب، اے مسلم بن اوسجہ، اے دلیر مردوں، اے میدان کارزار کے شہ سواروں، کیا وجہ ہے کہ میں تمہیں پکار رہا ہوں اور تم سنتے نہیں، تمہیں آواز دے رہا ہوں اور تم جواب نہیں دیتے ہو، تم آرام کی نیند سو رہے ہو، امید ہے کہ جاگ جاؤ گے۔ یہ ہے آل رسول کی مقدرات عصمت جو تمہارے چلے جانے کے بعد اپنے محافظوں اور مددگاروں سے محروم ہو گئی۔ اے شریفو، ذرا اپنی نیند سے بیدار ہو جاؤ اور آل رسول کا ان جفاکار کمینہ فطرت لوگوں سے دفاع کرو۔ چنانچہ بعض روایات کے مطابق جب بے کس و بے نوا امام کی یہ آواز فضا میں گونجی تو شہداء کے پاک جسم اپنے امام کی نصرت کے لیے تڑپنے لگے اور زبان حال یا لسان مقال سے کہنے لگے، ہم آپ کے حکم کی تعمیل کے لیے حاضر ہیں۔ جوں جوں دن گزرتا جا رہا تھا اسی قدر امام مظلوم پر ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹتے جا رہے تھے۔ اہل حرم کے دل کی دھڑکنوں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ جب امام مظلوم کی صدائے استغاثہ کو سنا تو کوہرام برپا ہو گیا۔ امام خیمے میں تشریف لائے اور بلند آواز کے ساتھ فرمایا، اے سکینہ، اے فاطمہ، اے زینب اور اے ام کلثوم، تم سب پر میرا سلام۔ یہ سن کر امام کی کمسن بچی جناب سکینہ داڑیں مار مار کر رونے لگی اور بڑی حسرت کے ساتھ پوچھا، بابا آپ اب مرنے کے لیے بالکل تیار ہو چکے ہیں؟ امام نے فرمایا، میری بچی ایسا کیوں نہ کرے، وہ شخص جس کا کوئی حامی رہ گیا ہو نہ مددگار۔ بی بی نے عرض کیا، اگر آپ ایسا عزم کر ہی چکے ہیں تو ہمیں نانا کے حرم پہنچاتے جائیں۔ امام نے فرمایا، لخت جگر، اگر قطع پرندے کو اپنے حال پر چھوڑ دیا جائے تو آرام کر لیں۔ یہ ضرب المثل اس وقت استعمال کی جاتی ہے جب کسی شخص کو ایسے کام پر مجبور کر دیا جائے جسے وہ حد درجہ ناپسند کرتا ہو۔ غلط یہ سنتے ہی قیام میں کوہرام برپا ہو گیا۔ مقدرات عصمت و طہارت نے بیان کرنے شروع کر دیے۔ امام صبر و رضا نے انہیں تسلی دی، خاموش کرایا، پھر اپنی بہن سے مخاطب ہو کر فرمایا، ماں جائی، میں آپ کو وصیت کرتا ہوں کہ غیرت اور خودداری سے کام لینا۔ اتنے میں سکینہ روتی ہوئی امام کے پاس آ گئی۔ امام اپنی اس بچی سے بہت محبت کیا کرتے تھے۔ بچی کو گلے لگایا اور اس کے آنسو پوچھتے ہوئے فرمایا، سکینہ بیٹی، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میری شہادت کے بعد تمہارے رونے کی مدت طولانی ہوگی، لہٰذا جب تک میرے جسم میں جان ہے تم میرے دل کو اپنے حسرت کے آنسوؤں سے نہ جلاؤ۔ جب میں شہید ہو جاؤں تو اے خواتین میں سے برگزیدہ بیٹی، تو ہی میرا سوگ منانے کی زیادہ حقدار ہوگی۔ امام مظلوم نے ایک مرتبہ پھر اہل حرم سے وداع کیا اور انہیں صبر شکیبائی کی تلقین اور طاقت فرسا مصائب برداشت کرنے کی وصیت کی اور فرمایا، تمہیں سخت اور ہولناک مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، لہٰذا جانیں رکھو اللہ تعالیٰ تمہارا حامی اور ناصر ہوگا۔ بہت جلد تمہیں دشمن کے شر سے بچائے گا اور انجام بخیر فرمائے گا، جبکہ تمہارے دشمن کو طرح طرح کے عذاب میں مبتلا کرے گا اور ان سختیوں اور مصیبتوں کے بدلے میں وہ تمہیں مختلف نعمتیں اور بزرگواریاں عطا فرمائے گا۔
لہٰذا تم نے خدا سے کسی قسم کا گلہ شکوہ نہیں کرنا اور نہ ہی منہ سے کوئی ایسی بات نکالنی ہے جس سے تمہاری شان پر حرف آتا ہو۔ جیسا کہ بتایا جا چکا ہے، حضرت سید الشہداء نے معمول کے مطابق اہل حرم سے وداع کیا، پھر اپنے امام بیٹے علی ابن الحسین کے خیمے میں تشریف لے گئے۔ ان حساس لمحات میں زخموں سے چور اور خون آلود جسم کے ساتھ امام حسین نے اپنے فرزند اور اپنے ہونے والے جانشین سے کیوں کر ملاقات کی، اور وہاں پر موجود باپ بیٹے کے علاوہ معصوم بچوں اور بیوہ اور ستم دیدہ لاچاروں بے کس بیویوں کا کیا گزری خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ اسے زبان یا قلم بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے امام سجاد کے ساتھ وداع کرتے ہوئے انہیں کچھ خاص وصیتیں فرمائیں جو امور امامت سے متعلق تھیں، اور ساتھ ہی فرمایا امامت سے مخصوص میراث مثلاً صحیفے اور اسلحہ وغیرہ مدینہ واپس جا کر نانی ام سلمہ سے لے لینا۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، بروز عاشوراء میرے والد نے مجھے سینے سے لگایا جبکہ خون آپ کے جسم اطہر سے مسلسل بہہ رہا تھا، اور فرمایا فرزند عزیز، مجھ سے وہ دعا یاد کر لو جو مجھے میری ماں زہرا نے تعلیم فرمائی تھی، اور حضرت کے پاس خدا کی طرف سے جبرائیل لے کر آئے تھے اور کہا تھا سخت حاجات اور رنج و غم کے وقت، عظیم مصیبت کے وقت اس دعا کو پڑھوں۔ اس کا ترجمہ ہے یعنی یاسین والقرآن الحکیم اور طٰہٰ والقرآن العظیم کے واسطے سے، اے وہ ذات جو اپنے سے مانگنے والوں کی حاجات کو پورا کرنے کی قدرت رکھتی ہے، اے وہ عظیم ہستی جو دلوں کے رازوں کو جانتی ہے، اے وہ اللہ جو غمزدوں کے دلوں سے غم کو دور فرماتا ہے، اے خستہ حال بوڑھوں پر رحم کرنے والے، اور اے چھوٹے معصوم بچوں کو رزق عطا کرنے والے، اے وہ جسے کسی قسم کی تفسیر کی ضرورت نہیں، تو حضرات محمد و آل محمد پر درود بھیج اور میری حاجتوں کو پورا فرما۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، میرے والد بزرگوار امام زین العابدین نے بوقت شہادت مجھے اپنے گلے سے لگا کر فرمایا، بیٹے میں تمہیں وہی وصیت کرتا ہوں جو میرے والد حسین مظلوم نے مجھے بوقت شہادت فرمائی۔ ان میں سے یہ بھی تھی کہ اے فرزند عزیز، اس شخص پر ظلم سے بالکل پرہیز کرنا جس کا خدا کے سوا کوئی یار و مددگار نہیں ہے۔ بہرحال مظلوم کربلا سلطان بے سپاہ سب سے وداع کرنے کے بعد تن تنہا میدان جنگ میں تشریف لائے، جبکہ تلوار کو نیام سے نکالا ہوا تھا، سیدھے دشمن کے سامنے آ کر یہ اشعار پڑھنا شروع کیے، میں خاندان ہاشم سے علی پاک کا فرزند ہوں، جب بھی میں اس بات پر فخر کرتا ہوں تو یہی فخر میرے لیے کافی ہوتا ہے۔ میرے جد بزرگوار اللہ کے رسول ہیں جو ان تمام لوگوں سے بہتر ہیں جو روئے زمین پر چل رہے ہیں، اور ہم اللہ کی مخلوق میں اس کے روشن چراغ ہیں۔ میری ماں فاطمہ زہرا ہیں جو احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ نسل ہیں، اور میرے چچا جناب جعفر طیار ہیں جو دو پروں کے حامل ہیں۔ ہمارے ہی درمیان میں اللہ کی کتاب صدق و صفا کے ساتھ اتاری گئی، اور ہمارے ہی درمیان میں ہمیشہ ہدایت اور وحی کا ذکر خیر ہوتا رہتا ہے۔ ہم ہیں اللہ کی تمام مخلوق میں اللہ کی امان، اور ہم ہی اسی حقیقت کو عیاں اور پنہاں دونوں صورتوں میں بیان کرتے رہتے ہیں۔ ہم ہی حوض کوثر کے مالک ہیں، اور ہم ہی اپنے دوستوں کو اس سے سیراب کریں گے۔ ہمارے شیعہ اور پیروکار ہی دوسرے تمام لوگوں کے پیروکاروں سے اعلیٰ و افضل ہیں، اور ہمارے دشمن ہی قیامت کے دن خسارہ اٹھائیں گے۔ اس کے بعد امام نے مبارز طلبی کی اور دشمن کو جنگ کے لیے للکارا، چنانچہ جو بھی سامنے آتا اسے واصل جہنم کرتے۔ اس طرح کافی اشقیاء کو تحقیق کیا، پھر یہ شعر پڑھتے ہوئے دشمن کے میمنہ لشکر پر حملہ کر دیا۔ ننگ و عار کے ساتھ آلودہ ہونے سے موت بہتر ہے،
جہنم میں جانے سے آر کی زندگی بہتر ہے۔ اس کے بعد یہ شعر پڑھ کر دشمن کے میسرہ پر حملہ کر دیا۔ میں ہوں علی ابن ابی طالب کا فرزند حسین، میں نے قسم کھا لی ہے کہ تمہارے سامنے سر تسلیم خم نہیں کروں گا۔ میں اپنے والد کے اہل و عیال کی ہر ممکن حفاظت کروں گا اور نبی مصطفیٰ کے دین پر گامزن رہتے ہوئے جان قربان کر دوں گا۔ جبکہ خوارزمی اپنی کتاب مقتل میں کہتے ہیں، امام ان اشعار کو بھی حملہ کرتے ہوئے پڑھ رہے تھے: یہ لوگ کفر اختیار کر چکے ہیں اور پہلے بھی یہ جن و انس کے خدا کے ثواب سے منہ موڑ چکے ہیں۔ وہ پہلے بھی میرے بابا علی اور ان کے نیک سیرت فرزند حسن مجتبیٰ کو قتل کر چکے ہیں اور اب حسین کے قتل کے لیے آ گئے ہیں۔ میرے نانا کے بعد میرے بابا ہی خدا کے برگزیدہ ترین لوگوں میں سے ہیں اور میں ان دونوں برگزیدہ ہستیوں کا فرزند ہوں۔ مورخین لکھتے ہیں، امام نے حملہ کر کے 950 اشقیاء کو واصل جہنم کیا، جبکہ زخمی ان سے کئی گنا زیادہ تھے۔ اس دوران میں عمر ابن سعد نے زور زور سے اپنے لشکریوں سے کہا: تمہارا برا ہو جانتے ہو کہ کس سے جنگ کر رہے ہو؟ یہ علی مرتضیٰ کا بیٹا ہے، یہ عربوں کے قاتل کا فرزند ہے، اس پر چاروں طرف سے حملہ کر دو۔ چنانچہ یہ فرمان سن کر ہی 180 لوگوں نے نیزوں اور 4000 سپاہیوں نے تیروں کے ساتھ آپ پر حملہ کر دیا۔